سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ زلزال ہے اور دوسرا نام سورہ زلزلہ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مدنی سورت ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورت ہے اور اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا۔ اس میں 35 کلمات ہیں اور 139 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی اور بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی۔ ترمذی شریف میں ہے، ہر مرد نے اور عورت نے جو کچھ اس پر کیا، زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا، یعنی رب نے یہ حکم بھیجا زمین کو کہ وہ اپنی خبریں بیان کرے اور جو عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبریں دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، یعنی جس مقام پر وہ کھڑے ہوں گے، جو میدان محشر میں کھڑے ہونے کا مقام اور حساب کا مقام ہوگا، وہاں سے وہ پھریں گے کئی راہ ہو کر۔ کوئی سیدھی طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب سے، الٹی جانب سے جہنم کی طرف جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، یعنی اپنے اعمال کی سزا اور اپنے اعمال کا ثواب وہ پائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر مومن، ہر کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور بد اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی بدیاں، برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی، کیونکہ کفر کے سبب سب نیکیاں برباد ہو چکی، اور بدیوں پر، گناہوں پر کافر کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب کرزی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی۔ اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد ہے، فائدہ مند ہے، اور اس آیت میں ترہیب ہے
کہ گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے اور دوسری آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ جتنا انسان کو علم ہو، جتنا اس کا عمل ہو، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اتنا ہی اس کے دل میں خوف الہی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، باوجود نیک ہونے کے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کانپتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ عشاء کی نماز میں جو نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ امام اعظم پر رقت طاری ہو گئی، آپ روتے رہے، اپنی نماز کو مکمل کرتے وقت تک روتے رہے اور پھر سر جھکا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ پوری مسجد خالی ہو گئی۔ اس زمانے میں رات کے وقت عشاء کی نماز کے موقع پر چراغ جلایا جاتا، تو مؤذن نے یہ خیال کیا کہ امام اعظم بیٹھے ہیں، جب وہ جائیں گے تو وہ خود ہی چراغ بجھا دیں گے۔ وہ جب فجر کی اذان دینے کے لیے واپس آیا تو امام اعظم اسی جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ پوری رات رونے میں گزر گئی، اسی مقام پر آپ بیٹھے رہے اور اپنی داڑھی شریف پکڑ کر بار بار کہہ رہے تھے، اے نعمان بن ثابت۔ امام اعظم کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ تو آپ کہہ رہے تھے، اے نعمان بن ثابت، لوگ تجھے امام کہتے ہیں، اگر تیرے گناہ ظاہر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے 40 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اتنے بڑے امام ہیں مسلمانوں کے، لیکن عاجزی کا یہ عالم۔ مؤذن نے اذان دی تو اذان کے بعد اس کو بلایا اور کہا کہ جو تو نے معاملہ دیکھا ہے کسی کو اس کی خبر نہ دینا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں بقیہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔